الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طویل عرصہ وقفے کے بعد کچھ مصروفیات رہیں، کچھ طبیعت کی ناسازی رہی، دوبارہ ہم اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں، یعنی ویڈیو بیانات کا سلسلہ۔ سب سے پہلے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، جو بار بار دوستوں نے مجھے میسج کیے، سوال کیے، جس کا میں سوشل میڈیا پر جواب تو دے چکا ہوں، تحریری صورت میں لکھ بھی چکا ہوں۔ نمبر 1، عدل۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ چونکہ پاکستان میں آج کل استثناء کا بڑا شور ہے، استثناء کیا کسی شخصیت کو حاصل ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں۔ پہلے حصے میں ہم عدل کی تعریف کے متعلق بات کریں گے، پھر دوسرے حصے میں انشاءاللہ اس پر بھی دوسرے سوال کا جواب انشاءاللہ قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، تفصیل وہاں آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں تفاسیر کے اندر بھی، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ انصاف کرو، اعدلوا، انصاف کرو، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، خصوصاً جو اس منصب پر فائز ہیں جسے ہم جج کہتے ہیں، پہلے قاضی کہا جاتا تھا، اب جج کہتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ انصاف کریں، بغیر کسی کی سائیڈ لیے جو حق ہے اس حق پر وہ فیصلہ دیں۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے تقوی کے قریب قرار دیا، ہوا اقرب للتقوی، فرمایا یہ بات تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ عدل کیا جائے، انصاف کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اہل ایمان کو۔ اب ہم اس کی عدل کی تعریف تھوڑا سا دیکھتے ہیں لغوی لحاظ سے۔ لغت میں، عربی لغت کے اندر عدل کے معنی ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، یعنی دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کسی میں کمی بیشی نہ ہو، اسے عدل کہا جاتا ہے۔ اور عدل کی جو ضد ہے وہ ہے ظلم۔ اب جو عدل نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ عدل نہیں کرتا ہے۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں، برابری کی سطح کے اوپر فیصلہ کیا جائے، انصاف کیا جائے، جس کو ہم دوسرے معنوں میں انصاف بھی کہتے ہیں۔ انصاف کے جو معنی ہے کسی چیز کے دو ٹکڑے کرنا، یعنی اس کو آدھا آدھا کر کے برابر حصوں میں تقسیم کرنا، یہ انصاف کہلاتا ہے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ یہ تو لغوی معنی تھے اس کے۔ اب اصطلاح شریعت میں عدل کسے کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں عدل حقدار کو اس کا حق دلانا، اور انفرادی و اجتماعی معاملات میں افراط و تفریط سے بچنا، یعنی انفرادی فیصلے کریں یا اجتماعی فیصلے کریں، افراط و تفریط سے بچیں، کسی کی سائیڈ نہ لیں، اور برابری کی سطح کے اوپر انصاف کریں، حقدار کو اس کا حق دلائیں۔ یہ عدل کی اصطلاحی تعریف ہے جو اصطلاح شریعت میں۔ اب عدل کہتے کسے ہیں؟ عدل کی حقیقت کیا ہے؟
تو یہاں بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تشریحات کروں، امام محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا، جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے اور جن کا عدل بڑا مشہور تھا، وہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ عدل کی حقیقت بیان کرو، تو میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا، بہت خوب، آپ نے بہت اہم اور بہت بڑا سوال کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ پھر آپ غور سے سنیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، نمبر ایک، آپ اپنے چھوٹوں کے لیے باپ کی طرح بن جائیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کے لیے باپ کی طرح بن جائیں۔ نمبر دو، اپنے بڑوں کے لیے بیٹے کی طرح بن جائیں۔ نمبر تین، اپنے ہم عمروں کے ساتھ بے تکلف بھائی جیسا برتاؤ کریں۔ نمبر چار، اپنی عورتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں۔ نمبر پانچ، مجرموں کو ان کے جرموں کے باقدر اور بدنی طاقت کے باقدر ہی سزائیں دیں، صرف اور صرف اپنے غصے کے تقاضے پر ایک کوڑا بھی نہ لگائیں، ورنہ آپ حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو امام محمد قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے کہ تنہائی اور لوگوں کے سامنے یکساں عمل کرنے کا نام عدل ہے، یعنی آپ جیسے کھلے عام عمل کر رہے ہیں وہی بند کمرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ بند کمرے میں آپ کی بات کوئی اور ہو، لوگوں کے سامنے آپ کی کوئی بات اور ہو۔ اگر یہ رویہ ہوا تو پھر آپ عادل نہیں ہیں، پھر آپ جج نہیں ہیں، پھر آپ منصف نہیں ہیں، پھر آپ ظالم ہیں، پھر آپ منافق ہیں، یعنی منافقت کر رہے ہیں، عدل کی راہ پر نہیں چل رہے جو اسلامی عدل کے تقاضے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر عدل کے متعلق متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، فیصلے میں زیادتی نہ کرو، ادھر ادھر ہو کے فیصلہ نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، ان کے اندر عدل کرو۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، جو خطبے میں میں نے تلاوت کی۔ اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یہ اللہ رب العزت کے ارشادات مبارکہ ہیں جو آپ نے سماعت فرمائے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، ان کی آیات مقدسہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کی پھر کسی ٹائم انشاءاللہ ہم الگ الگ ایک ایک آیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سر دست صرف آپ کو عدل کا مفہوم سمجھانا ہے، عدل کا مقصد سمجھانا ہے، عدل کی تعریف آپ کے ذہنوں میں بٹھانی ہے تاکہ میری قوم کو معلوم ہو، اہل اسلام کو معلوم ہو، بڑے مناصب پر بیٹھنے والوں کو معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ رب العزت کو مانتے ہو تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، آگے ہم چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں عدل کے موضوع کے اوپر، ان میں سے مختصراً دو چار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی جو عدل اور انصاف کرتے ہیں، افراط و تفریط کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں،
اور بغیر کسی کی سائیڈ لیے فیصلہ کرتے ہیں، خوف خدا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے اور ذاتی مفادات نہیں ہوتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ اس منصب پر ہوتے ہیں تو پھر قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی داہنی جانب یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ معاملات میں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کتاب الامارہ باب فضیلت الامام العادل، رقم الحدیث جو ہے وہ 1827 ہے، یعنی 1827 یہ حدیث نمبر ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو مزید گفتگو ہے عدل کی تعریف کے متعلق دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔